لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے علم نشرہ کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ آج پیارے محترم اسلام کے جمعۃ المبارک 16 مئی ہے۔ اور ذی قعدہ کا تیسرا جمعہ ہے، 1446 سنہ ہجری ہے۔ اللہ کریم کا بے پایہ کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں مسجد میں حاضری کی سعادت عطا کی ہے۔ بے شک اس کے کرموں میں سے یہ بہت بڑا کرم ہے، اس کے فضلوں میں سے یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائی، آج جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے مکہ شریف کے فضائل۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ السلام۔ پارہ 20 ہے سورہ البلد، آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مجھے اس شہر کی قسم جب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اے عاشقان رسول، حج کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں، موسم بہار ہے حج کا، اور بڑی برکتیں ہیں۔ خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کی خوشخبری مل چکی ہے وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ قافلے سوئے حرم روانگی کو تیار ہو گئے، پروازیں اڑنا شروع ہو گئیں۔ کشاں کشاں عاشقان رسول جوک در جوک حرم پاک پہنچنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت نصیب ہو۔
کعبہ معظمہ زاد اللہ شرفم و تعظیمن کے پر نور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کر پائیں. کبھی ملتزم یعنی خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو دروازے کعبہ اور حجر اسود کے درمیان واقع ہے اس کو چومیں. کبھی حجر اسود کے بوسے لیں. کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو. میزاب رحمت وہ پرنالہ جو کعبہ معظمہ کی چھت کے ساتھ متصل ہے میزاب رحمت ہے. اللہ اکبر. منی عرفات مزدلفہ میں جانا نصیب ہو اور وہاں جا کر پھر کیا کہیں ہم کیا کہتے ہیں وہاں پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مزہ ہے. اور وہاں پہ کتنا مزہ آتا ہوگا یار, وہاں کتنا سرور آئے گا. یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے میں جاؤں. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اور امیر اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں بڑا حج پر آنے کو جی چاہتا ہے, بلاوا اب آئے گا کب یا الہی, میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں بار بار بعدم حاضری کی سعادت نصیب ہو. کاش ہم مکے میں جائیں, مدینے میں آئیں, پھر مکے میں جائیں, پھر مدینے میں آئیں, پھر کاش یوں ہی ہماری عمر گزر جائے. اللہ اکبر. اور آخر کار مدینہ پاک میں 2 گز ٹکڑا نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. کاش مدینہ پاک میں ہمیں 2 گز ٹکڑا نصیب ہو. ابھی ہم نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی, سورہ بلد ہے, پارہ 30 ہے, آیت نمبر 1 اور 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. اللہ اکبر. اس آیت میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے. یاد رکھیں ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں بار بار, اللہ کی قسم ہو پائی, بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں. اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے قسم کو اٹھایا جاتا ہے. ہم جو قسم کرتے ہیں, ہم قسم جو کھاتے ہیں, وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے, اپنی سچی بات کو, جھوٹی نہیں. ہم گواہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یاد رکھیں قسم ہم جب لینے لگے نا, قسم اٹھانے لگے, اب یہ بات سوچ رہے ہیں وہ بات جھوٹی تو نہیں. ہاں یاد رکھیں گواہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نے یہ کیا, یہ نہیں کیا, یہ ایسا ہوا, یہ ایسا نہیں ہوا. گواہ ہے کر رہے ہیں. اور اگر غلط بات پہ گواہ کر رہے ہیں تو پھر بہت خطرناک بات ہے. ایک ہمارا قسم کھانا ہے اور ایک اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا. ہماری قسم میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ہم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. مثلا میں کوئی بات عرض کر رہا ہوں, لوگ اس پر یقین نہیں کر رہے, اب میں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس بات پر قسم کھا لوں گا, اس سے سامنے والوں کو یقین آ جائے گا کہ چونکہ قسم کھا لی ہے لہذا اس کی بات سچی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بلند رتبہ کی قسم ہی کھاتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم. اللہ پاک یقیناً بہت بلند رتبہ ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بلند رتبہ ہے. ہم مخلوق ہیں, اللہ پاک خالق ہیں. ہم مملوک ہیں, غلام ہیں, اللہ پاک مالک ہیں.
ہم رزق کے محتاج ہیں، اللہ پاک رزق عطا فرمانے والا ہے۔ غرض یہ کہ ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبے کی ہی قسم کھائیں گے، لیکن اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہوتی، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرما دی ویسے ہی پختہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی ویسے ہی وہ پختہ ہے، اسے مزید قسم کے ذریعے پختہ کرنے کی حاجت نہیں۔ بھلا اللہ پاک سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ جب سب سے سچا اللہ پاک ہے، اس نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، لہذا اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس میں بات کو پختہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اے لوگو، یہ چیز جس کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی انتہائی بلند رتبہ اور اونچی شان والی ہے، لہذا اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم یعنی مجھے مکہ پاک کی قسم پتہ چلا، مکہ پاک انتہائی عظمت والا بہت فضیلت والا شہر ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس شہر مبارک کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب ذرا سوچئے کہ شہر مکہ کو شرف کس وجہ سے حاصل ہے؟ شہر مکہ کو یہ جو شرف اور بزرگی ہے یہ کس وجہ سے حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ ہم مکہ شریف کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آخر کار مکہ مکرمہ کو یہ شرف کس ذریعے سے ملا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے کعبہ معظمہ کا تصور آ جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ اللہ پاک کا گھر ہے، یہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے، اس کا حج کیا جاتا ہے، اسے دیکھنا عبادت ہے، اس پر دن رات رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ کعبہ شریف بڑی عظمت والا ہے، لہذا ہو نہ ہو مکہ پاک کو فضیلت کعبہ شریف کے ذریعے سے ملی ہے یا نہیں؟ ملی ہے یا نہیں؟ نہیں، قسم اٹھانے کا سبب کعبہ نہیں ہے، قسم اٹھانے کا سبب کعبہ نہیں ہے۔ اب مزید تصور کی بات ہے، کیا یہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں دکھائی دیتی ہیں؟ وہ پہاڑیاں اللہ اکبر جنہیں اللہ پاک نے شعار اللہ یعنی اللہ پاک کی خاص نشانیاں فرمائیں، جن پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم لگے، یہ بھی مکہ پاک کی فضیلت کا سبب ہو سکتی ہے، مگر نہیں، قسم ارشاد ہونے کا سبب یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم مکہ پاک میں مینا کی وادی دیکھتے ہیں، مگر قسم ارشاد ہونے کا سبب یہ بھی نہیں۔ مکہ شریف میں اس کے علاوہ اور بھی بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، یہاں زمزم شریف ہے، اور یہاں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، مگر اللہ پاک نے اس شہر کریم کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے وہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جب کہ تم اس شہر میں ہو، کیا فرمایا؟ جب کہ تم اس شہر میں ہو، اللہ اکبر، اس شہر میں تشریف فرما ہو اس لیے، اللہ اکبر، یعنی محبوب علیہ السلام مکہ پاک میں فضیلت کی چیزیں تو بہت ہیں، مگر اس شہر پاک کی سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر پاک کی مٹی میں آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسے دیے ہیں۔ یہی وہ حوالہ ہے جس کا سبب مکہ شریف کی اتنی عزت بڑھ گئی۔ میں رب العالمین ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں رب العالمین ہو کر اس شہر عظیم کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، یعنی جن راہوں میں حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، قرآن پاک نے ان راہوں کی مٹی کی بھی قسم کھائی، قسم ارشاد فرمائی، ایسے مبارک پاؤں کے قدموں کی عزت و وجاہت پر لاکھوں سلام ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس کا ایک جز میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس کو بھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کسی رسول علیہ السلام کی رسالت کی بھی قسم ارشاد نہیں فرمائی، مگر محبوب علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کی رسالت کی، آپ کے زمانے پاک کی، آپ کی زبان پاک کی اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ کی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی
قسم ارشاد فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا، ایسا مرتبہ کسی کو بھی نہیں ملا، ایسی شان کسی کو بھی نہیں ملی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. ایسی شان والے کہ اللہ کے بعد، اللہ پاک کی عزت کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو حضور علیہ السلام کی عزت ہے. اس جگہ ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ پاک چاہتا تو پیارے محبوب علیہ السلام کو کسی اور شہر میں پیدا فرما دیتا. خود ہی آپ کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا، پھر آپ کی نسبت کی وجہ سے مکہ پاک کی قسم میں بھی ارشاد فرماتا ہے. آخر اس میں راز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو مکہ پاک ہی میں پیدا کیوں فرمایا گیا؟ دنیا میں ہزاروں شہر موجود ہیں، ان میں سے کسی شہر میں آپ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا جاتا، اس شہر کی عزت بڑھا دی جاتی. مکہ شریف میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہیں پیدا فرمایا گیا؟ آئیے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا جیسا اظہار حضور علیہ السلام کی شان حضور علیہ السلام پر ہے، ایسا اظہار کسی اور پر نہیں. وہ رب تو میرا بھی ہے، لیکن جیسے کمالات محبوب علیہ السلام کو عطا ہوئے، ہمیں تو اس کا ایک ذرہ بھی عطا نہیں ہے. میری یہ آنکھ ہے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پاتی. نبی پاک علیہ السلام دور اور نزدیک کے سننے والے، وہ تو کان ہے نا. حضور علیہ السلام دور سے بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، دور سے بھی ملاحظہ فرما. کیسے ملاحظہ فرماتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرما رہے، جماعت فرما رہے، ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کیا، جماعت فرما رہے ہیں. یہ عمل صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. یہ جو عمل ہے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا. ہم نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام نے ایسا عمل کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے عرض کی فداکا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو عمل فرمایا نماز کے دوران، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بھی ارشاد فرمایا میں نے قدم بڑھایا تو میں نے قدم بڑھایا تو جنت میرے سامنے تھی، میں نے ہاتھ بڑھایا تو انگور کے خوشی میرے ہاتھ کے اندر تھی. میں اگر ان کو توڑ لیتا ہوں قیامت تک تم کھاتے رہتے تو ختم نہ ہوتے. بیٹھے کہاں ہیں؟ تشریف کہاں ہے؟ زمین پہ. ہاتھ کہاں بڑھایا؟ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے، کیا کچھ نہیں دیکھ رہے، کیا کچھ ملاحظہ نہیں فرما رہے. ابھی بھی جو یہ سمجھتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام اب ملاحظہ نہیں فرما رہے، دیکھ نہیں رہے، ان کو پتہ کسی چیز کا نہیں، وہ شاید کسی اور کا کلمہ پڑھتا ہوگا، پھر شاید وہ کسی اور کا کلمہ پڑھتا ہوگا. کیونکہ ہمارے کلمے میں تو موجود جو چیز ہے نا بہت بین، بہت موٹی چیز بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ تو حضور علیہ السلام کو کیا کچھ عطا ہے. یہ کتاب ہے میرے سامنے، مثال دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ آپ پڑھو تو صحیح، آنا پڑھنا. ہاں، اس کا نام ہے جی عطائے خدا، ہاں اختیارات مصطفیٰ. حضور علیہ السلام کی عطا ہے جو حضور علیہ السلام کو اختیارات دیے گئے ہیں. نبی مختار کل ہے جس کو ناتا نہیں پڑھنی آتی ہے تینوں، پڑھو دب کے پڑھو دا. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو پیارے محترم صاحب، حضور علیہ السلام کی کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شانیں عطا کی نا، حضور علیہ السلام جو آنکھ جو مبارک ہے وہ کیا کچھ دیکھ سکتی ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. ہاں جی، ہمارا ہاتھ یہ 4 فٹ کے فاصلے پر رکھی چیز تک نہیں پہنچتا. حضور علیہ السلام کا دست کرم جو ہے وہ جنت کے پھلوں تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. میں چند میٹر کے فاصلے تک نہیں سن سکتا. نبی پاک علیہ السلام نہ صرف سن سکتے بلکہ سنا بھی سکتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا. بیٹھ جاؤ.
بیٹھ جو والا واقعہ بیان کیا تھا، اور 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نہ صرف سنا ہے بلکہ بیٹھ گئے وہاں پر، سن بھی سکتے ہیں تو سنا بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک لاکھوں کلومیٹر کی آوازیں بھی سماعت فرما لیتے ہیں، بلکہ جانے ایسے جانتے ہیں، آوازوں کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں جانتے، صرف ہمارے باپ کو بھی جانتے ہیں، اور صرف یہ بھی نہیں جانتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے بلکہ اتنا کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا میں آخری جنتی کو اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں، اور جو آخری دوزخ میں جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں۔ یہ ہیں میرے آقا علیہ السلام، یہ آپ کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کہاں ہے؟ کتنی دور ہے؟ چاند جو ہے آپ کے کہنے پہ چلے گا، میرے کہنے پہ چلے گا، اور چلتا نہیں، وہ کھلونا ایسے انگلی فرمائے تو 2 ٹکڑے بھی کر دیں، اور یہی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ کرنے کے بعد 2 ٹکڑے جوڑ بھی دیں پھر، اور کمال ہے نا توڑ دینا، توڑ کے جوڑ دینا بھی کمال ہے۔ سورج چلا گیا ہے، مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں ادا فرمائی تھی، کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں فرمائی تھی؟ حضور علیہ السلام کے زانوِ مبارک پہ اپنا سر اقدس رکھ کر رام فرما تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات معلوم ہے کہ میں نے ان کو جگانا نہیں ہے، مالک و مختار ہیں، جاتا ہے تو جائے، پڑھنی تو ادا ہے میں نے، خیر ادا بھی پڑھوائی، پھر سورج دعا فرمائی تو سورج واپس ہو گیا۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے اختیار۔ بارہ ہماری ہزاروں سال کی زندگی ہو اور ساری عبادت میں گزار دیں، پھر بھی اس رتبے کے نہ ان کے جو صحابی ہیں نا، ان کے جو صحابی ہیں، ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی جو دھول ہے وقت کا غوث بھی اس سے بہتر نہیں ہے، اس کی عظمت پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان۔ مکہ پاک کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام، کیوں؟ حضور علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرمائے، نبی پاک علیہ السلام جہاں تشریف لے جائیں اس جگہ کی قسم ارشاد فرماتے رب تبارک و تعالیٰ۔ یہ حضور علیہ السلام سے کمال محبت ہے، اور مکہ شریف جہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم صاحب، اس سے پتہ چلا کہ رب تو ساری زمین کا رب ہے، مگر اس کی شان ربوبیت کا اظہار جیسے مکہ پاک پر ہے ایسے کسی اور خطے پر نہیں ہے، یہ مکہ شریف ہی ہے۔ اب یہ ایک اور بات بتاؤ، ابھی آج گفتگو ہے مکہ پاک کی، آج گفتگو کس کی ہے؟ انشاءاللہ پھر مدینے کی بھی گفتگو کریں گے، پھر کس کی گفتگو کریں گے؟ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ انشاءاللہ پھر مدینہ، آج مکے کی گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ یہ مکہ شریف ہی ہے جو بالکل بے آباد تھا، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، زمین بنجر تھی، پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ اللہ پاک کی شان ربوبیت کا اظہار ہوا، بہت ہی فضیلت والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے شہزادے کو مکہ چھوڑ آئیے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے، مکہ پاک پہنچ گئے، پھر ان کے قدموں کی برکت سے چشمہ زمزم جاری فرما دیا، لوگوں کے دل اس شہر پاک کی طرف کھینچ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آواز دیجئے، صدا لگائیے۔ آپ نے صدا لگائی، جس نے لبیک کہا وہ پہنچ پیجئے۔ ایک کاش ہمارے نصیب میں بھی ہو، ہم نے بھی لبیک کی صدا لگائی ہو، کہہ رہی ہو آمین آمین۔ تو پیارے محترم صاحب بھائیو، وہاں پر تو اب جگہ رکھنے کی، وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اسی سال رمضان شریف کی بات لے لیجیے، مکہ پاک میں اتنی بھیڑ تھی، اتنی بھیڑ کہ انتظامیہ کو ویزے بند کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ مکہ پاک کی زمین سرسبز نہیں ہے، یہاں کھیتی نہیں اگتی، پھل نہیں اگتے، مگر آپ مکہ پاک جا کے دیکھ لیجئے، دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی، دنیا کی ہر نعمت یہاں پہ مل جائے گی۔ یہ اللہ پاک کی ربوبیت کا خاص اظہار ہے جو اس شہر پاک پر ہو رہا ہے۔ یہ مناسبت ہے مکہ پاک کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ،
تمام مخلوقات میں شان ربوبیت کا جیسا اظہار حضور علیہ السلام پر ہوا ایسا کسی پر نہ ہوا، نہ ہوا تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ کیوں؟ وہ محبوب ایسا جیسا ان جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو پیارے محترم صاحب اسلامی بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس شہر پاک کی قسم کہ یہ شہر پاک آ کے قدم چومنے کے لائق ہو پایا۔ ایک اور مناسبت سنیے، پیارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے۔ تاریخ گواہ ہے جب سے آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے عام عذابات آنا بند ہو گئے، یکمشت عذاب آنا بند ہو گیا۔ پہلی امتیں برباد کرتی جاتی تھی، اب یہ سلسلہ نہیں ہے پوری امت برباد ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ کبھی کسی شہر میں، کسی جگہ میں، کسی قصبے میں، کسی جگہ پر کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں، لیکن یکمشت نہیں ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ہاں، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ تمہارے درمیان تمہارے نبی موجود ہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، جان لو تمہارے درمیان تمہارے نبی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائی یاد رکھیں، گفتگو بہت زیادہ ہے، مختصر کرنے کے لیے دیکھیں پیچھے جو قومیں گزری ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی یکمشت قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر یکمشت عذاب آیا، اور دیگر پہلی امتوں میں ایسا کچھ ہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیے، آپ کا دل جھوم جانا چاہیے۔ میرا تو جھومنا شروع ہو گیا۔ وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی شان نہیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اللہ ان میں عذاب نہیں بھیجے گا جب تک کہ تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یہ محبوب علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک نظارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے انت فیہم، میں عدو کو بھی لے لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، یہ فرما کر غیر مسلموں کا بھی عذاب نہیں دے رہا۔ غیر مسلم کتنے کافر، یہود و نصارہ، یہود و ہنود جو ہیں کتنے طوفان مچا رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو بھی امان ملی ہے حضور علیہ السلام کی وجہ کر کے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی اسی شان کا فیضان مکہ شریف کو بھی ملا، جو یہاں آ جاتا ہے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ پیارے محترم سامعین، حدیث پاک میں ہے جس نے حج کیا اور اس کے معاملات جتنے بھی ہیں، مناسک جتنے بھی، اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا، جان لے کے وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ یا اللہ ہمیں حج کرا دے، یا اللہ ہمیں صفا مروہ کی صحیح نصیب فرما، مزدلفہ دکھا دے، مینا دکھا دے، عرفات کی بہاریں دکھا دے، یا اللہ ہمیں حاجی بنا دے۔ اچھا، حاجی کا مطلب یہ نہیں کہ صدقون معاف، حاجی کا مطلب بولو صحیح، حاجی کا مطلب یہ نہیں کہ صدقون معاف ہو گئے، نہ۔ اب حاجی کا مطلب ہے اور زیادہ خوف خدا والا، اور زیادہ عبادت گزار۔ حاجی کا مطلب یہ ہے، بس حاجی نام لکھوا لیتے ہیں نا، بس اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ہمارے سامنے۔ بہرحال ہر کوئی ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، جو حج کر کر آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عبادت کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ کافی حاجی مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، ماشاءاللہ نیکوکار ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک جو بھی حاجی اس وقت وہاں پہ گیا ہوا ہے، حج کرنے کی سعادت پانے گیا ہے، ان کے صدقے ہمیں بھی بلا لیں۔ وہ بہرحال مشکل تو بہت ہوتی ہے، مشکلات بہت کھڑی کر دی جا رہی ہیں جان بوجھ کے۔ خیر کوئی نہیں، اللہ تو ہے نا، اس کے محبوب ہے نا، کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، نو کرتے رہیں، ریکویسٹیں بھیجتے رہیں، کبھی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے بلاوا آئے گا نا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کے سب کے حاجی بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے۔ حج تو جب کرنا ہے، نمازیں تو 5 وقت کی فرض ہیں ہم کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا۔
ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور دیکھا کریں۔ ہمارے حاجی امجد ہیں، ان کی خالہ جان بیمار ہیں، دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو شفا یابی والی، عافیت والی، راحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو کوئی بھی بیمار ہیں مسلمان، اللہ ان سب کے پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، آمین۔